تھے کہ جب آپ نے یہ حدیثیں بیان کرنی ہیں، یہ واقعات بیان کرنا ہے، ایک حدیث بطور دلیل آپ نے ضرور بیان کرنی ہے، کیونکہ بعض دفعہ کرامت نہیں سمجھ میں آتی کہ بیل کیسے بول سکتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے کے آئے نا مدینہ شریف میں، تو ایک آدمی جا رہا تھا، تو وہ بیل کے اوپر سواری کرنے کے لیے اس کے اوپر چڑھا، تو بیل نے اس کو پٹک کر نیچے پھینکا اور بول کر کہنے لگا، بیل بول پڑا۔ یہ بخاری شریف پڑھ رہا ہوں، بخاری شریف، اس سے تو بڑی کوئی دلیل نہیں نا، بخاری شریف میں موجود ہے کہ بیل بول کر کہنے لگا، او اللہ کے بندے، اور سواری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے گھوڑے، خچر اور گدھے بنائے ہیں، اس پر جا کے سواری کرو، مجھے اللہ نے سواری کے لیے پیدا نہیں کیا، مجھے تو اللہ نے دودھ دینے کے لیے، گوشت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو بندہ بڑا حیران ہوا ہے، بیل بول رہا ہے، بیل بول رہا ہے۔ تو بندہ کہنے لگا، او تو بول کیسے رہا ہے؟ تو وہ بیل کہنے لگا کہ یہ تعجب کی بات نہیں ہے، یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ میں بول رہا ہوں۔ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ مدینہ شریف میں اللہ کے رسول آئے ہیں اور تو نے ابھی تک ان کا کلمہ ہی نہیں پڑھا، اور تو نے ابھی تک ان کا کلمہ ہی نہیں پڑھا، تعجب کی بات تو یہ ہے۔ تو وہ بندے نے پھر وہاں پر کلمہ پڑھا، تو جب وہ مدینہ شریف پہنچا کلمہ شریف کو تصدیق کرنے کے لیے کہ اللہ کے نبی آئے ہیں تو میں ان کی زیارت کر رہا ہوں، تو جب وہ مسجد نبی شریف کا ماحول ہے، حضور تشریف فرمائے، تو لوگ جوگ در جوگ آ کر اسلام قبول کر رہے ہیں، تو وہ بندہ بھی آیا۔ تو جب وہ بندہ آیا نا، حضور مسکرائے، حضور فرمانے لگے، مجھے پتہ ہے تجھے کس نے بھیجا ہے، مجھے پتہ ہے کہ تجھے کس نے بھیجا ہے، آ بیٹھ میرے ہاتھ پہ اسلام قبول کر۔ تو یہ بخاری شریف کی حدیث موجود ہے کہ بیل بول کر، یہ تو اللہ کا فضل ہے۔ آج جو ہم نے کرامتیں سمجھ لی ہیں نا کہ بابا جی اڑ کے بہان گے، اڑتے تو بھائی پرندے بھی ہیں، پانی پر چل کے دکھائیں گے، وہ پانی میں تو مچھلیاں بھی رہ لیتی ہیں۔ کرامت یہ نہیں ہے، یہ تو شعبدہ بازیاں کہ یہ میں اڑ کے بھی دکھاؤں گا اور پانی پہ بھی چل کے دکھاؤں گا، یہ تو اللہ کا فضل ہوتا ہے جس کو اللہ دے دے۔ حضور سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ و رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی سب سے بڑی کرامت یہی ہے کہ آپ نے ساری زندگی اللہ کے نیک بندوں کی خدمت کی، نبی پاک کی حدیثیں پڑھائیں اور حضور کی امت کی خدمت کی۔ یہ سب سے بڑی کرامت ہے ان کی۔ کرامت یہی ہے کہ اللہ کے راستے پہ بندہ کتنا مستقیم اور کتنا اس کی استقامت ہے۔ حضور سیدی غوث اعظم، میں نے جتنی بھی کتابوں کا مطالعہ کیا نا، میں نے کسی کتاب میں یہ نہیں پڑھا، کسی کتاب میں نے یہ نہیں پڑھا کہ حضور سیدی غوث اعظم کا کوئی آستانہ تھا، حضور سیدی غوث اعظم نذرانہ لیا کرتے تھے، میں نے کہیں نہیں پڑھا۔ میں نے جہاں بھی پڑھا یہی پڑھا ہے، حضور سیدی غوث اعظم کا مدرسہ، تعلیم و تربیت کی جو درسگاہ ہوتی ہے اس کو مدرسہ کہتے ہیں عربی میں، تو مدرسہ، خان کا مدرسہ، ہر جگہ پہ میں نے مدرسے کا لفظ ہی دیکھا ہے۔ تو وہاں پر غریب غربا لوگ آیا کرتے ہیں اپنی داد رسی لے کر۔ حضور سیدی غوث اعظم کے پاس ایک عورت آئی، یہ جو اولاد کا پھل ہوتا ہے نا، اولاد کا پھل یہ بھی بڑا میٹھا ہوتا ہے۔ اب تسی انہوں نے پوچھو جنہوں اللہ نے اس اولاد دی نعمت تو نوازی ہی نہیں، یہ بھی حکمت ہوگی اللہ تعالیٰ کی۔ اب یہ ان سے پوچھیں یہ درد کیسا ہوتا ہے۔ ایک عورت آئی حضور سیدی غوث اعظم کے پاس، آ کے کہنے لگی، آپ کا میں نے بڑا نام سنا ہے، آپ اللہ کے بڑے نیک بندے ہیں۔ ایک بات آپ نے یہاں پہ یہ ذہن نشین کر لیں کہ اولاد صرف اللہ ہی دیتا ہے، اللہ کے نیک بندے صرف دعا ہی کرتے ہیں، لیکن جب اللہ کا کوئی نیک بندہ ہو اور جب وہ دعا کر دے تو پھر اللہ اس کی موڑتا نہیں ہے، وہ تو انہوں نے صرف دعا کرنی ہے۔ تو وہ عورت آئی کہنے لگی، محبوبہ میں نے آپ کا بڑا نام سنا ہے کہ آپ دعا کر دیں تو رب تیری موڑتا نہیں ہے، تو میرے محلے والی کی کسی کے 10 بچے ہیں، کسی کے 7 بچے ہیں، کسی کے 15 14 بچے بھی ہیں، تو آپ دعا کریں اللہ مجھ پر بھی کرم کرے، میری گود بھی ہری ہو جائے۔ تو اتنے میں حضرت خضر علیہ السلام آئے، آ کر نا پیچھے سے آواز دی، حضور آپ ان کے لیے دعا نہ کریے گا، اللہ نے ان کے نصیبوں میں اولاد نہیں رکھی، اولاد۔ اب جن کو اللہ کو منانا آ جائے، جن کو اللہ کو منانا آ جائے، یہاں پہ میں آپ کو ایک بڑی لطف کی بات بتاتا ہوں۔ ہمارے وہاں پہ مدرسے میں ایک بچے آئے، دو، انہوں نے کہا جی کہ یہ 2 بچے ہم نے داخل کروانے، تو قاری صاحب نے کہا جی ساڑھے کو جگہ نہیں ہے، جگہ ساڑھی فول لے۔ تو وہ کہنے لگے ٹھیک ہے حضرت صاحب، پھر اس سامنے بدمزمہ دا مدرسہ پھر ہی اتنے پا لینے ہیں، تو کل نو رب نو تسی بھی جواب دے لینا۔ یہ جب ان کو منانا آ جائے تو قاری صاحب بڑے سوچ کے کہنے لگے، یار واقعی گل یہ ٹھیک ہے جی، میں اج انہوں نے اتنے جگہ نہ دیتی، انہوں نے واقعی ہوتے تو کل اسی بھی جواب دیاں گے اللہ دے ہاں۔ ان کے ٹھیک ہے، اس کا کوئی سباب نکالتے ہیں، وہ قاری صاحب بھی مان گئے۔ یعنی جس کو اللہ کو منانا آ جائے، تو حضور غوث اعظم کو اللہ کو منانا آ گیا۔
تو جب عورت نے کہا نا جی میرے لیے دعا کریں، تو حضرت خضر علیہ السلام کہنے لگے کہ آپ اس کے لیے دعا نہ کریے گا، اللہ نے اس کے نصیبوں میں اولاد نہیں رکھی۔ حضور فرمانے لگے کہ الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے، مومن کا ہتھیار ہے۔ سیدی غوث اعظم نے اپنا مصلی بچھا لیا، ہاتھ اٹھائے، اب ذرا لفظ سنیے گا، ذرا بڑے شاندار لفظ ہیں۔ حضور سیدی غوث اعظم فرمانے لگے یا خدا بندہ تیری بندی تیرے بندے کے پاس آئی ہے، تیری بندی تیرے بندے کے پاس آئی ہے، تو نے ہی اسی کے دل میں خیال ڈالا تھا کہ جا تو سیدی غوث اعظم کے پاس، اب یہ آئی ہے تو بھر دینا اس کی جھولی بھی، اس کی جھولی بھی ہری کر دینا۔ تو یہ ابھی یہ کہنا ہی تھا، تو وہ حضرت غوث اعظم شیخ لاسانی فرمانے لگے یا اللہ پاک ٹھیک ہے، اگر اس کے نصیبوں میں اولاد نہیں تو ٹھیک ہے، یہ بھی پھر جا کے کہہ دے گی لوگوں سے میں ہوں آئی ہوں عبد القادر کے دروازے پر بھی، اتوں بھی میں خالی موڑ آئی ہوں، تو ٹھیک ہے آج تو بھی چاہتا ہوگا کہ تیرا آج غوث یہ بھی رسوا ہو ہی جائے، جن کو اللہ کو منانا آ جائے۔ اتنے میں پھر حضرت خضر علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ حضور حکم کرو کنے پتر چاہیے دینے جے، کنے پتر چاہیے دینے جے؟ تو حضور سیدی غوث اعظم کہنے لگے 7 پتر چاہیے دینے، 7 پتر چاہیے دینے۔ اولاد کون دیتا ہے؟ دعا کون کرتا ہے؟ اللہ کے نیک بندے۔ تو اس میں اختلاف کیا ہے، کئی بندوں کو بڑی نا یہ حضور سیدی غوث اعظم سے بڑا وہ جی کیویں ہو سکتا ہے، بھائی انہوں نے ساری زندگی اللہ کو منایا ہے، اب وہ دعا کریں گے کیا ان کا رب ان کی مانے گا نہیں؟ وہ انہوں نے کہا جی 7 پتر چاہیے دینے۔ تو زمانے نے دیکھا کہ 7 بیٹے اس نے اپنی گود میں کھلائے، اور 7 کے 7 ولی ہوئے ہیں اللہ کے۔ کس کی دعا سے آئے تھے وہ؟ حضور سیدی غوث اعظم حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور سیدی غوث اعظم وہ اتنے جلیل القدر اولیاء ہیں، ان کا وہی مقام ہے۔ حضور سیدی غوث اعظم کا ولیوں میں وہ مقام ہے جو حضور نبی کریم علیہ السلام کا مقام انبیاء کرام میں ہے۔ اگر وہ امام الانبیاء ہیں تو سیدی غوث اعظم امام الاولیاء ہیں، یہ ان کا مقام ہے۔ اور حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تک شیخ عبد القادر جیلانی کا قدم نہ لگے جس ولی کو، اللہ تو اس کو ولایت دیتا ہی نہیں ہے، اللہ تو اس کا ولایت دیتا ہی نہیں ہے۔ اکثر میرا نام لوگ کہتے نہیں اسد ڈاکٹر صاحب کچھ بھی، تو وہ چس بعض دفعہ نہیں آتی تھی، تو کوئی کہنا نا او قادری صاحب گال سنیا جے، او قادری صاحب ذرا، یہ نسبت کی بات ہے نا، وہ تو جرے دل میں تسکین ہوتی نا، چلو شکر ہے سانوں بھی کسی نے اللہ دے نیک بندے نہیں ملایا، کوئی قادری صاحب ذرا گال سنو، اس کا بھی چس لیا کرے۔